السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 320۔ سورت طٰہٰ، آیات ہیں 114 سے لے کر 125 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ تعالی یعنی بہت ہی بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالی، حقیقی بادشاہ، الملک الحق۔ حق کے معنی کیا ہے؟ سچا، پکا۔ تو حق اللہ کی ذات کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، تو حقیقی بادشاہ، اور حق دین کی طرف دین حق، جنت حق، جہنم حق۔ تو حق کے معنی اس طرح سمجھے کہ اس کی ضد باطل، حق کی ضد باطل۔ تو دین حق سچا پکا دین، اس کے علاوہ دین باطل۔ تو بادشاہ حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی، تو وہ بہت ہی بلند ہے۔ اب دوسری ہدایات کی جا رہی ہیں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین وحی کے ذریعے قرآن شریف یعنی تلاوت کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے ڈر سے کہ وہ بھول نہ جائیں ساتھ میں پڑھتے تھے۔ تو حکم ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ تمہاری طرف پوری وحی اتر جائے، یعنی مکمل وحی اتر جائے، یقضیٰ الیک وحی، اس کی وحی۔ اور رہا سوال، دعا کرتے رہیے، کہہ دیجئے، کہتے رہا کیجئے رب زدنی علما۔ تو یہ دعا جو ہے ہمیں اور آپ کو، یہ قرآنی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، تو اس سے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اس دعا کو نوٹ کر لیں، رب زدنی علما۔ اور سورہ قیامہ میں بھی آپ جائیں گے تو 18 نمبر آیت اور اس کے پہلے بھی مطلب پوری تفصیل ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ تو جب ہم اسے پڑھیں تو پھر پڑھنے کے بعد آپ پڑھو۔ اب مزید وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے تاکید کی تھی آدم کو اس کے پہلے، تو وہ بھول گیا۔ عہدنا یعنی کہ عہد و پیمان۔ تو اب کیا تاکید کی تھی اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو وہ بھول گئے، فنسیہ، اور ہم نے نہیں پایا انہیں پختہ ارادے والا۔ تو یہاں عزم ہے۔ تو مختصر سی وضاحت ہو جائے کہ جیسے کہ اگلی آیات پر آ رہا ہے کہ جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا اور شیطان کی دشمنی سے آگاہ کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے تعلق سے بھی تفصیل بتائی گئی تھی، اور ایک درخت کے دانے کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو بھول گئے، اور ہم نے نہیں پایا آدم کو پختہ ارادے والا۔ تو عزم کے معنی ہوتے ہیں ارادہ، نیت، کسی چیز کا قصد کرنا اور کسی چیز کے ارادے میں پختہ ہونا۔ تو آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کی دل میں یہ بات تھی کہ اس کے قریب نہیں جائیں گے، چونکہ حکم ہوا تھا تاکیدی طور پر۔ لیکن جب شیطان نے اللہ کی قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، جو کھا لیتا ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ اور بادشاہت دائمی مل جاتی ہے۔
تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسوں کا شکار ہوئے، تو اسے کہتے ہیں عزم، یعنی پختہ عزم والا نہیں پایا۔ اب تفصیل سنیے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، ہم نے جب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ساروں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو یہاں سے دشمنی ظاہر ہوئی شیطان کی اور آدم علیہ السلام کی۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، دیکھیے دو چیزیں، عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، جی۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ تو زوج، ہم یوں سوچتے ہیں کہ زوج کے معنی مرد، نہیں، زوج کے معنی جوڑا، تو جوڑا تو مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، تو مرد کے لیے جوڑا تو عورت، عورت کے لیے جوڑا تو مرد، اسے نوٹ کر لیں۔ تو بارہا جب آیت میں لفظ زوج آئے گا تو سمجھنے میں فائدہ ہوگا، یعنی تقویت پہنچے گی۔ فلا یخرجنکم، اب دونوں کو وہ نہ نکالے شیطان جنت سے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، دیکھیں ولا تظمأ، بس اون ایک ہے نا، اب یہ دو آیتوں کا ربط ہے، اس لیے ہم نے اسے ایک ساتھ تلاوت کیا ہے۔ تیرے لیے، یقیناً تیرے لیے، یعنی کیا، جنت سے نہ نکالے، اور جنت میں کیا ہوگا تیرے لیے، اس میں جنت میں کیا ہوگا کہ تو بھوکا نہیں رہے گا، فیہا، اس میں بھوکا نہیں رہے گا۔ کیا مطلب بھوکا نہیں رہے گا؟ کھانے پینے کا سامان میسر ہے، تو بھوکے کیوں رہو گے؟ ولا تعرا، اور نہ ننگے رہو گے، اس لیے کہ کپڑوں موجود ہیں، اور یہ کہ تم پیاسے بھی نہیں رہو گے، اس میں نہریں موجود ہیں، ولا تضحا، اور دھوپ کی گرمی سے بھی محفوظ رہو گے، یہ ہے کہ دھوپ کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ تو ترجمہ کا خیال رکھے گا، انک لا تجوع فیہا، یعنی بھوکے نہیں رہو گے، ایسا نہیں کہ بھوک نہیں لگے گی، تو پھر مفہوم جو ہے اس میں قباحت ہوگی، بھوکے نہیں رہو گے، ننگے نہیں رہو گے، اور پیاسے نہیں رہو گے، بلکہ انتظام ہے ان چیزوں کے سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کا۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، شیطان نے وسوس إليه الشیطان، اب وسوسہ کرنے پہلے کہاں گیا؟ آدم علیہ السلام کے پاس، قال یا آدم، اے آدم میں تجھے بتاؤں ایسا ہمیشہ رہنے کا درخت، علی شجرۃ الخلد، اور ملکن یعنی سلطنت جو ختم نہیں ہوگی، لا یبلا، تو وسوسے کا شکار ہوئے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، دونوں نے اس میں سے کھا لیا، اب کھاتے ہی ظاہر ہوئی ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے، یعنی دیکھنے لگے، پہلے تو کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو لہما، تو انہیں نظر آئی، ظاہر بات ہے ایک دوسرے کی اور اپنی، تو تفیقائن لگے، پتے یکسفانے، پتے لگانے، یعنی لگے، تفیقہ یکسفانے دو لفظ ہیں، تو تفیقائن لگے، یکسفائن اب اس کا آپ ترجمہ کریں یعنی جوڑنے، یعنی اپنی شرمگاہوں پر جوڑنے، لگانے لگے، کیا لگانے لگے؟ علیہما، دونوں پر، جنت کے پتے، تو سو اور سو میں فرق ہے،
سو تو ایک انسان کوئی برا عمل کرتا ہے، اور سو یعنی ایسی چیز جو مکروہ، کہ جو کھل جائے تو ماحول جو ہے اس کی فضا جو ہے خراب ہو جائے، یعنی کوئی بھی نہیں پسند کرتا ان چیزوں کو دیکھنے کو، اس لیے سوآت اس کا خیال رکھیے گا، سوآت. اور اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، سو بہک گئے، فغوا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اللہ نے انہیں چن لیا، یعنی اس کے رب نے چن لیا. فتاب علیہ اللہ ہے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور رہبری کی. ہمیشہ خیال رکھے گا اللہ تو اللہ نے توبہ قبول کی، اور الہ اگر ہو تو بندہ متوجہ ہوا. اس کو نوٹ کر لیں. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، دیکھیں عدو نے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اتر جاؤ اس سے سارے کے سارے، منہا جميعا. اب یہاں اہبتا کہا گیا، دو مطلب انس اور شیطان، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب ہماری جانب سے جب کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل، نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ بدبخت ہوگا. تو یشقا کے معنی یہاں پر بدبختی کے کریں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے، ذکر سے مراد جانتے ہیں آپ کلام پاک، ہدایت کی نصیحت جو آئے گی، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، دنیا میں اضطراری کیفیت ہوگی اس کی. اور اٹھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن اعما، اندھا. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. تو وہ بولے گا کہ تو نے مجھے کیوں اٹھایا نابینا، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں. تو یہ تو ترجمے کے حد تک ہوا. اب سوال یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اسے نابینا اٹھائیں گے. اب یہ قیامت کے حوال ہے، اور کبھی کسی صحابی نے سوال بھی نہیں کیا کہ کیا مطلب. اسی لیے علماء تفسیر محققین کہتے ہیں کہ کیا واقعی اس کو نابینا اٹھایا جائے گا یا دل کا اندھا، کیونکہ اندھے دو ہوتے ہیں، ایک آنکھوں سے اور ایک دل سے. آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں سے کئی لوگ اندھے ہیں مگر پورا کلام پاک حفظ کر لیتے ہیں، تو دل سے اندھے نہیں ہوتے. تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال وہ ظاہری طور پر بھی اندھا ہوگا یا ہے کہ اندرونی طور پر اس کی بصیرت جو ہے سلب کر لی جائے گی. واللہ عالم. تو آج اتنا ہی، پھر کل ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.